جو نبیوں میں اور رسولوں میں فرق کرتے ہیں، وہ نبیوں اور رسولوں کو عیسائیوں کا نبی، یہودیوں کا نبی وہ ڈکلیئر کرتے اور وہ کہتے ہیں کہ وہ یہودیوں کے لیے آئے اور وہ عیسائیوں کے لیے آئے، اور وہ عیسائیوں سے بات کرتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام عیسائیوں سے بات کرتے تھے، عیسائیوں کو آیات کی تلاوت کرتے تھے۔ ان لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں وہ آیات نازل فرما دی ہیں کہ اللہ رب العزت نے ثبوت دے دیا ہے کہ وہ سب مسلمان تھے، تمام رسول، تمام نبی مسلمان تھے جو گزر گئے قرآن میں، وہ سب کے سب مسلمان تھے۔ اور وہ جن لوگوں سے اب جن کی یہ بات آ رہی ہے، وہ جو لوگ تھے ان کے سامنے وہ اہل کتاب تھے، وہ مسلمان تھے، وہ کتاب پڑھتے تھے، آیات کو سنتے تھے۔ تو اللہ رب العزت ان کے بارے میں، رسولوں کے اور نبیوں کے بارے میں اللہ رب العزت بتا رہا ہے کہ وہ مسلمان تھے۔ اذ قال لہ ربہ، جب کہا اللہ رب العزت نے لہو، اس کے لیے، ابراہیم علیہ السلام کے لیے، اس کو کہا اللہ رب العزت نے، ربہ، اس کے رب نے، اسلم، مسلمان ہو جاؤ۔ قال، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اسلم تو، جی میں مسلمان ہو گیا ہوں، لرب العالمین، ساتھ رب العالمین کے۔ اب یہی اسلام چلتا ہے جو قیامت تک چلتا رہے گا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے بعد اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، وَوَصَّىٰ بِهَا، اور وصیحت کی ساتھ اسی مسلمان ہونے والی بات کی ابراہیم نے، بنی ہے، اپنے بیٹوں کو۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو یہ وصیت کی کہ مسلمان رہنا، مسلمان ہونا۔ اور یعقوب علیہ السلام کو بھی، اور انہوں نے بھی اپنے بیٹوں کو کہا کہ مسلمان ہی رہنا، کوئی اور دین نہ لینا، کوئی اور ملت نہ لینا، دین ابراہیم لینا، دین اسلام لینا۔ دین ابراہیم، ملت ابراہیم ہی دین اسلام ہے اور صراط مستقیم ہے۔ تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو کہا، یا بنی، اے میرے بیٹو، ان اللہ، بے شک اللہ، اصطفیٰ، چن چکا ہے، پسند کر چکا ہے، لکم الدین، تمہارے لیے دین کو، فیصلے کو، دین اسلام کو، صراط مستقیم کو، فیصلے کو۔ اللہ رب العزت تمہارے لیے پسند کر چکا ہے دین اسلام کو۔ فلا تموتن، پس نہیں تم مرنا، الا مگر، وانتم مسلمون، مگر تم ہونا مسلمان ہی رہنا، اور کوئی دین مت لے لینا۔ مسلمانوں کا دین کیا ہے؟ دین ابراہیم۔ یہ اللہ بتا رہا ہے تمام نبیوں کو۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یعقوب علیہ السلام جو تھے وہ بنی اسرائیل کے تھے، اور بنی اسرائیل جو ہیں وہ یہودی ہیں اور عیسائی ہیں، تو اللہ رب العزت، اللہ پاک کہتے ہیں، ام کنتم شہداء، کیا تم تھے اس وقت گواہ، جب اذ حضر، جب حاضر ہوئی، یعقوب الموت، یعقوب کے اوپر جب موت آئی، جب موت کا وقت آیا، تو کیا تم اس وقت وہاں موجود تھے کہ اس وقت کیا ہوا تھا؟ تم تھے وہاں پر کہ یہ جو لوگ اپنی باتیں کہتے رہتے ہیں، عیسائی کہتے ہیں کہ وہ عیسائی تھے، یہودی کہتے ہیں یہودی تھے، اور سو کالڈ یہ ہمارے لوگوں میں سے کہتے ہیں ہاں جی وہ تو یہودیوں کے نبی تھے، نعوذ باللہ، اور عیسائیوں کے نبی تھے۔ اب اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ کیا تم تھے اس وقت موجود کہ جب حاضر ہوئی یعقوب علیہ السلام پر موت؟ کیونکہ اس وقت کیا ہوا وہ اللہ پاک بیان کر رہا ہے۔ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ اذ قال لبنیہ، جب کہا یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے، ما تعبدون من بعدی، کس کی
تم غلامی کرو گے، نوکری کرو گے، عبادت کرو گے، میرے بعد، میرے مرنے کے بعد کس کی تم غلامی کرو گے، نوکری کرو گے؟ یہ اللہ رب العزت بتا رہا ہے کہ یعقوب علیہ السلام اس وقت اللہ موجود ہے نا، ہر جگہ ہر وقت اللہ موجود ہے، ہر جگہ ہر وقت اللہ بتا رہا ہے کہ اس وقت یہ ہوا تھا، وہ نہیں جو وہ لوگوں نے عقیدے بنائے ہوئے ہیں۔ تو بیٹوں نے کیا کہا؟ قالو، بیٹوں نے کہا کہ نعبدو، ہم غلامی کریں گے، نوکری کریں گے، عبادت کریں گے، الہ کا، آپ کے الہ کی۔ یعقوب علیہ السلام کا الہ کون ہے؟ اللہ۔ و الہ آبائک، اور الہ کی جو آپ کے آباء و اجداد ہیں۔ آپ کے آباء و اجداد کون تھے؟ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام جو تھے نا، وہ آباء و اجداد تھے۔ یعقوب علیہ السلام کہا کہ ہم ان کے الہ کی غلامی کریں گے، جو الہ ان کا تھا ہم اس کی غلامی کریں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام تمام نبیوں کا الہ کون تھا؟ اللہ رب العزت۔ آگے کہا الہ واحد، ایک ہی الہ، واحد، ایک واحد الہ، وہ اللہ رب العزت ہے۔ اور سب نے اعلان کیا، سب نے اعلان کیا، تمام اولاد انبیاء علیہ السلام کی اولادوں نے اعلان کیا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی اللہ کے لیے مسلمان ہیں، ہم اس اللہ ہی کے لیے مسلمان ہیں۔